مسیح یسوع کے زندہ اور مقدس اور پیارے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارے لیے خدا کے زندہ کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 24 باب، اس کی دوسری آیت سے ہم پڑھیں گے۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، لیکن ہفتہ کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئے اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا، مگر اندر جا کر خداوند یسوع کی لاش نہ پائی۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو وہ شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کہا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے اور مصلوب ہو اور تیسرے دن جی اٹھے۔ خدا ان کے زندہ کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، خدا ان کا بندہ لوکا طبیب، جو خدا یسوع مسیح کا شاگرد تھا، تو دیکھیں خدا ان کی روح القدس کی ہدایت سے وہ یوں فرماتا ہے کہ دیکھیں خدا یسوع مسیح کے بارے میں، لیکن ہفتہ کے پہلے دن یعنی سوموار کا دن، اتوار کا دن، کیونکہ شریعت میں جو ہے سبت ہفتہ کے دن منایا جاتا تھا۔ کس دن؟ ہفتہ شریعت کا سبت تھا، لیکن اب اس دور میں اتوار کو سبت منایا جاتا ہے کہ یسوع اتوار کے دن زندہ ہوا تھا، کیونکہ اتوار ہفتہ کا پہلا دن تھا۔ تو دیکھیں جب عورتیں صبح سویرے ہفتہ کے پہلے دن خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھی لے کر قبر پائی، کیونکہ یہ یہودیوں کا ایک دستور تھا کہ وہ قبر پر خوشبودار چیزیں جو تھیں وہ لگاتے تھے تاکہ جو ہے وہ خوشبو آئے قبروں سے۔ یہ ان کا ایک دستور تھا یہودی لوگوں کا۔ تو عورتیں جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھی، وہ یسوع کی قبر پر خوشبودار چیزیں لے کر آئی، اور انہوں نے کیا دیکھا؟ اور پتھر کو قبر سے لڑکا ہوا پایا، یعنی قبر سے، جس قبر میں یسوع کو رکھا گیا تھا، اس قبر سے پتھر کو لڑکا ہوا، یعنی وہ پتھر قبر سے ہٹ چکا تھا۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، وہ عورتیں جو خوشبودار چیزیں لے کے آئی تھی، وہ بہت پریشان ہوئی، حیران ہوئی، اور اندر جا کر خدا یسوع کی لاش نہ پائی۔ کیا؟ انہوں نے خدا یسوع مسیح کی لاش نہ پائی کہ اندر قبر میں وہ لاش نہیں ہے، کپڑے ایک جگہ پر پڑے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور حیران ہوئی کہ یسوع کی لاش کو کوئی اٹھا کر لے گیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ اور ایسا ہوا کہ جب وہ اس بات سے حیران تھی تو دیکھو وہ دو شخص براق پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ دو شخص براق پوشاک پہنے ہوئے، یعنی سفید، اتنی سفید کہ اس پوشاکوں کو دیکھ نہیں سکتا، ایسی نورانی پوشاک جسے براق پوشاک کہا جاتا ہے۔ اور ان کے پاس آ کھڑے ہوئے، کیا؟ ان کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ جب وہ پریشانی کی حالت میں تھی، حیران تھی کہ یسوع کی لاش کہاں گئی ہے، کون اسے لے گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک ان کے ذہنوں کو بند کیا گیا تھا، ان کے ذہن بند تھے، ان میں خدا کا روح القدس نہیں تھا، وہ سمجھتے نہیں تھے کہ کیا پیشن گوئیاں ہیں، کہ یسوع ہی وہ مسیح ہے جو آنے والا ہے۔
चुका है। तो देखें, जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए, देखिए वो डर गई जब वो दो शख्स बुराक पोशाक पहने हुए उनके पास आकर हुए, तो वो डर गई और उन्होंने अपने सर झुकाए। तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। देखिए, आज ये कलाम मेरे और आपके लिए 2024 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई। उसकी सलीब आज भी खाली है, कब्र आज भी खाली है। लेकिन आज मेरे अजीजों, हम आज भी जिंदा को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। क्यों? जरा सोचने वाली बात है। अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने कामों से, क्या हम कहलाते तो मसीही हैं, लेकिन हमारे काम मसीहियों जैसे नहीं। मसीह झूठ नहीं बोलता था। आज देखे, ये ईद क़यामतुल मसीह है तो लोग नशाबाजी कर रहे हैं, लोग नाच रंग देख रहे हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, लोग लड़ाइयां झगड़े कर रहे हैं, लोग तमाशबीनी कर रहे हैं, नाच रंग देख रहे हैं। आज उनके लिए 2024 साल हो गए, लेकिन उन्होंने आज भी यीशु को सलीब पर लटका दिया है। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने किरदार से, नशेबाजी से, हरामकारी से, ज़नाकारी से, नाच रंग से, बुत परस्ती से हमने मसीह को आज भी सलीब पर लटकाया हुआ है। तो मेरे अजीजों, मैं तुझसे, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आज आपके पास वक्त है। आप जिंदा को मुर्दों में न ढूंढें, आप जिंदा को मुर्दों में न ढूंढें। वो जिंदा हो चुका है। आज हमने उसे अपने कामों से हर रोज कोड़े मारते हैं, हर रोज उसके पसली में भाला मारते हैं, हर रोज उसके हाथों में पैरों में कील ठोकते हैं, अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बदी की वजह से, अपनी नशाबाजी की वजह से, अपनी नाचरान की वजह से। मैं आपसे मिन्नत इल्तमास करता हूं, आज मेरे यीशु को किल ना मारे, उसके हाथों में किल ना ठोके, क्योंकि उसकी सलीब आज भी खाली है, उसकी कब्र आज भी खाली है। तो मेरे अजीजों, वो जिंदा है और आसमान पर है। तो आगे लिखा है, याद करो कि जब वो गलील में था तो उसने तुमसे कहा था, जरूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। तो हमारा यीशु जिंदा है, उसकी सलीब आज भी खाली है, उसकी कब्र आज भी खाली है। तो मेरे यीशु, आज अगर आप दिल से तौबा करना चाहते हैं, होंठों से इकरार करना चाहते हैं, तो आपके पास वक्त है। आज अगर हम गुनाह करते हैं तो हम उसे इलानिया तौर पर मसलूब करते हैं। तो मेरे शिष्यों, उसे मसलूब नहीं कीजिए, उससे दुख ना पहुंचाइए, उसके हाथों पैरों में किल न ठोकिए, उसकी पसली में नेजा ना मारिए, उसके सर में कांटों का ताज ना पहनाइए, उसे कोड़े ना मारिए। अपने गुनाहों की वजह से, अपनी बदकारी की वजह से, क्योंकि वो तो जिंदा है और वो चाहता है कि हम भी जिंदा हो। मुकाशवा उसका 3 बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम जिंदा कहलाते हो, लेकिन वो मुर्दा। आज हम जिस्मानी तौर पर जिंदा हैं, लेकिन रूहानी तौर पर मुर्दा है। आज हमें जिंदा होने की जरूरत है, मेरे अजीजों, जिंदा होने की जरूरत है, क्योंकि हम रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं, हमारे ज़मीर मर चुके हैं। अगर हम मसीही हैं, हकीकी मसीही हैं, हम सच्चे मसीही हैं, तो मसीह की तालीम को फॉलो करें, उसके कलाम को पढ़ें, फिर सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना की अंजील
اس کا 8 باب اس کی 32 آیت میں لکھا ہے، اور تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج ہمیں سچائی کو جاننے کی ضرورت ہے، اور قرآن کے زندہ کلام میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اگر آج تک آپ خدا سے دور ہیں تو آج آپ کے پاس وقت ہے، دل سے توبہ کرے، ہونٹوں سے اقرار کرے اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجاتی قبول کرے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم بیماری میں مرے، ہم پریشانی میں مرے، ہم غربت میں مرے، ہم لعنت میں مرے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، بحالی سرفرازی کو حاصل کریں، برکت کو حاصل کریں، شفا کو حاصل کریں، اور سب سے بڑھ کر اس ہمیشہ کی زندگی کے حاصل کریں جو وہ دینا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، اب یسوع چلتا آنے والا ہے اور ہر ایک کے کام کے معافی کے دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ وہ الف اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ اول اور آخر ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ اے سوانی خدا باپ، میں تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کی اس زندگی بخش کلام کے لیے، جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو زندہ مؤثر اور ہر ایک دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو جسم، جان، روح اور بند گودا سے جدا ہو کر گزر جاتا ہے اور اپنا سر دکھاتا اور بے تاثیر نہیں لوٹتا۔ اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس کلام کو ایک ایک کے دل و ذہن میں نقش کیجئے، دل کی تختی پر لکھ دیجئے۔ اس سے 30 گنا نہیں، 60 گنا نہیں، بلکہ 100 گنا پھیلائے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے جو تو دینا چاہتا ہے، تاکہ سارا عزت اور جلال تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کو ملے۔ اور اسی میں پیر خدا ایک ایک کے لیے تیرے آگے منت کرتا ہوں، ہر طرح کی بیماری یسوع کے نام سے جاتی رہے، پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے، بھانج پن یسوع کے نام سے جاتا رہے، بے روزگاری یسوع کے نام سے جاتی رہے، غربت یسوع کے نام سے جاتی رہے، پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے، ہر طرح کی گلٹیاں یسوع کے نام سے جاتی رہے، بریسٹ کینسر یسوع کے نام سے جاتا رہے، ہر طرح کی رسولیاں یسوع کے نام سے جاتی رہے، شوگر یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی بے روزگاری یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کی رکاوٹیں، جوئے، بندھن یسوع کے نام سے جاتے رہے، ہر طرح کے جادو، تعویذ، کالا علم یسوع کے نام سے جاتا رہے، ہر طرح کی اس پرانے سانپ اژدہا کی دی نہ دی قوت، ہوا کے حاکم کے مدار کی تمام تاثیریں یسوع کے نام سے جاتی رہی، اور ایک ایک کو بحال کیجیے اور برکت دیجیے۔ ہر طرح کا بانجھ پن یسوع کے نام سے جاتا رہے، اور مکمل طور پر اولاد جیسی برکت دیجیے، جن کے بیٹے نہیں انہیں بیٹے جیسی برکت دیجیے، جن کے پاس روزگار نہیں انہیں روزگار جیسی برکت دیجیے۔ اور یسوع جی، اسی میں میں اپنے ہم خدمت بھائیوں کے لیے، پاسٹرز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، یونٹی چاہتا ہوں، محبت چاہتا ہوں، مبشروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور یسوع جی، اور ایک ایک سے بول ہم کلام ہو اور اپنے چہرہ کو جلوہ فرما، تاکہ وہ تعلیم دے جو تیری پاک مرضی کے مطابق ہے، تیری آواز کو سن کر۔ اور اسی میں پر خدا میں ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، ملک پاکستان کے تمام اداروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، پاک آرمی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، پولیس کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تمام ایجنسیز کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ اور اسی میں پر خدا ایک ایک پر اپنے تینے ہاتھ کو بڑھا کر برکت دیجیے اور فتح سے لبریز کیجیے، اور ملک پاکستان سے ہر طرح کی غربت جیسی لعنت کو ختم کیجیے، مہنگائی کی لعنت کو ختم کیجیے اور برکت دیجیے۔ اور اسی میں ایک ایک کے چگے تیرے پاک روح القدس کی بار، تیری شعلہ سنتوار کی بار، تیرے پاک ششتگان کا مسئلہ، تاکہ سارا عزت ہونا جلال ہمارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام کو۔ آمین۔